اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں معرفت ٹرسٹ ہلور کا یوٹیوب چینل۔ معرفت دینی آن لائن کلاسز و کوئز میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں سید خوشنود حیدر۔ آج حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور آج ہمارے ایک نئے مہمان ہیں علی جناب مولانا علی عباس زینبی صاحب قبلہ۔ آج ہم زینبی صاحب سے احکام میں مسائل روزہ پر گفتگو کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ ہم آج عنوان لیے ہوئے ہیں احکام روزہ، جس میں ہم مسائل روزہ پر آپ سے گفتگو کریں گے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بہت سے جوان حضرات یہ ہیں کہ جو عمل کی وجہ سے، جیسے مان لیجئے یہ تمباکو نوشی یا سگار وغیرہ جو ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں چونکہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ تو روزہ کیا ایسے لوگوں پر واجب نہیں ہے؟ اور یہ بھی صاف کریں ہمارے ناظرین کے سامنے کہ کن لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہے۔ بہت خوب سوال، بہت بہترین ہے۔ اور جیسا ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ کل میں نے اس سلسلے میں ایک مجلس میں گفتگو بھی کیا کہ ہمارے نوجوان خصوصی طور پر، ویسے تو بزرگان بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے عمل کی بنا پر کہ وہ پان گٹکا یا تمباکو وغیرہ، سگریٹ وغیرہ جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں، اس کی بنا پر اگر وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تو عمدن شریعت کی نگاہ میں وہ لوگ ویسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی عمدن روزہ توڑ رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمباکو، سگار اور دوسری ایسی اشیاء اس کے لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ خود ان کے صحت کے لیے مضر ہے، اور ہر مضر شے کو اسلام نے روکا ہے۔ تو آپ ایک مضر شے کے ذریعے واجب عمل کو ترک کر رہے ہیں اور اس کو انجام دے رہے ہیں، تو اولاً تو پہلے چھوڑنا چاہیے۔ روزے کے مسائل سے بھی ہٹ کر انہیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ، اور ہمارے مراجع کرام کے فتاوے بھی اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جو لوگ عادی ہو چکے ہیں وہ دھیرے دھیرے اس کو چھوڑیں، جو لوگ نہیں کھا رہے ہیں وہ نہ کھائیں۔ لیکن اگر یہ لوگ عمل انجام اس طرح کا دے رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس طرح کے نوجوان کو دیکھا ہے، اور آپ نے بھی چونکہ دیکھا ہوگا تبھی یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے نوجوان پان تمباکو کی وغیرہ کی وجہ سے اس لیے وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑ نہیں پائیں گے اور روزہ ترک کر دیتے ہیں، تو خدا اور معصومین علیہ السلام کے نزدیک وہ لوگ گنہگار ہیں۔ اور ایسی صورت میں ان لوگوں کو روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور جیسا آپ کو ہو سکتا معلوم ہو کہ کفارہ اس سلسلے میں بڑا سخت ہے۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ کہ کم از کم جو ہے غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 فقیر کو کھانا کھلائے۔ اور بعض مقام پہ کہا گیا ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر یہ تینوں کفارے اس پر واجب ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو عادت بنا چکے ہیں، مثلا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں بغیر تمباکو کے، ان لوگوں کا کیا یہی حکم ہے کہ جیسے کوئی روزہ رکھ کے توڑ دے، یا روزہ عمدن چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر، تو وہی حکم میں آتے ہیں قضا و کفارے والے میں؟ بالکل، یہ لوگ اسی طرح سے، اور ہم جہاں تک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر کسی بنا پر چھوڑ دیا، انہوں نے بہت زیادہ پیاس ہوئی اور بہت زیادہ، لیکن انہوں نے احترام روزہ اولاً پہلے کیا، انہوں نے روزہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن برداشت نہیں کر سکے، وہ لوگ توڑ دیے۔ جان بوجھ کر توڑنا الگ ہے، جان بوجھ کر توڑنا الگ ایک چیز ہے، مجبوری میں مجبوری توڑ رہے وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو احترام روزہ بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی کھلے عام یہ لوگ کھا پی رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کم سے کم ارادہ تو کیا ہوتا کہ اللہ کا باغی بندہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں خدا کا باغی بندہ ہوں، اور کھلے عام یہ لوگ کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ لوگ تو مجرم ہیں، اور آمدن جو لوگ روزہ ترک کرتے ہیں یہ اسی زمرے میں یہ لوگ بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کفارہ۔ اور ان کا صرف یہی نقصان نہیں ہے، محشر میں بھی ان کا ایک بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ حدیث آپ کی من لا یحضر الفقیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 620 کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حق الصوم ان تعلم انه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار فإن تركت الصوم حرقت ستر الله عليك۔ امام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا
جو روزے کو ترک آمدن طور پہ کر رہا ہے کسی بھی بنا پر، اپنے پان گٹکا سگار کی وجہ سے، امام فرماتے ہیں کہ حق الصوم ان تعلم، جان لو کہ روزے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے روزے کو تمہاری زبان، کان، آنکھ، پیٹ اور شرمگاہ کے لیے پردہ قرار دیا ہے۔ وہ پردہ جو قرار دیا تاکہ تم اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ یہ روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے اعضاء و جوارح کو روزے کے ذریعے سے بچائیں، اور جب آپ یہ عمل انجام دیں گے تو یہ ساری چیزیں، یہ روزہ اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے آنکھ، کان، ناک کے ذریعے سے اپنے آپ کو، روزے کا مطلب سے کھانا پینا نہیں بلکہ اعضاء و جوارح کو بھی قابو میں کرنا ہے، اسے بھی کنٹرول میں کرنا ہے۔ تو جب یہ آپ کرتے ہیں تو یہ روزہ بنتا ہے، حجاب بنتا ہے اس آگ کے مد مقابل جو اللہ نے جہنم میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم میں رکھی ہے۔ اب جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس حجاب کو چاک کر دیا ہے، اور جب حجاب چاک ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، پھر ایسے انسان کا مقدر جہنم ہے۔ تو یہ واضح ہے، بالکل امام سجاد علیہ السلام نے واضح کیا ہے کہ یہ روزہ آپ کے لیے حجاب بنتا ہے جہنم کی آگ کے سامنے، تاکہ ہم جہنم تک نہ پہنچنے پائیں۔ اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ اسی حجاب کو چاک کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو یقیناً عمدن روزے کا مذاق اڑانے والا جو روزے کو ترک کر کے، جبکہ وہ صحیح و سالم ہے، ہٹا کٹا ماشاءاللہ سے نوجوان ہے، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ عذر ظاہری ہے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو گھر تک محدود رکھیں۔ بعض نوجوان تو بغاوت کی اس منزل تک چلے آتے ہیں کہ کھلے عام روزے دار ہیں موجود، ان کے سامنے کھانا پینے کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے۔ تو یہ خدا کے نزدیک بہت ہی زیادہ، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک یہ عمل ہے۔ کم از کم آپ نہیں روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا گناہ الگ ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے جیسے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے کہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کھلم کھلا نہ کرتا ہو۔ کیوں کھلم نہ کھلا اگر کرنے والا افراد، یعنی وہ اللہ کو خود چیلنج کر رہا ہے کہ میں تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو کرنا وہ کر لو۔ تو انسان کم سے کم ایسا باغی تو بندہ نہ بنے۔ تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے خصوصی طور پر، اور ہر وہ فرد جو روزے رکھ سکتے ہوں بغیر کسی عذر کے، انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں روزہ ضرور رکھیں۔ نہیں قبلہ، ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہے۔ مثلا جیسے کوئی شخص ہے کہ جو 1 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے، 2 گھنٹہ اگر کچھ نہیں کھایا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب اس کا بی پی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مراجع کرام نے اپنے فتاوی میں ان کی توضیح المسائل اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو یہ مسائل ہاں یہ موجود ہے، یہ موجود ہے کہ وہ لوگ مثال کے طور پر ان کو شدت پیاس برداشت ہی نہیں ہوتی ہے، حلق سوکھنے لگتی ہے، اور اگر وہ پانی نہیں پیے گا بیہوش ہو کے گر جائے گا یا اس کی جان پہ بنائے گی۔ تو مراجع کرام نے کہا اپنی جان کو آپ ہلاکت میں نہ ڈالیے، تو اس کے لیے صرف قضا ہوگی۔ ہاں اس کے لیے صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ وہ بوڑھا مریض جس کے لیے خود اس کا وجود بھی کہتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیے گا ہلاکت میں پڑ جائیں گے، ان کے لیے بھی روزہ نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے لیے قضا واجب ہوگی۔ اور وہ مسافر جو سفر کے لیے نکل رہا ہے، بس اس کا سفر حرام نہ ہو، حرام کی غرض سے نہ نکلا ہو، زنا مثال کے طور پر ہم زنا کرنے کے لیے نہ نکلا ہو، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہ نکلا ہو، کسی کو لوٹنے کے لیے نہ نکلا ہو، ہاں جو حرام عمل ہے اس کے لیے نہ نکلا ہو۔ اگر اس کے لیے نکلا ہے تو کفارہ بھی واجب ہوگا، قضا بھی واجب ہوگی۔ لیکن وہ مسافر جس کا حلال سفر ہے اس کے اوپر صرف رمضان المبارک کے بعد قضا واجب ہوگی۔ قبلہ یہ بھی آگاہ کریں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، گھر میں آئے یاد نہیں ہے کہ ہم روزہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا پیش آیا، اور خوب بیٹھ کر کے کھانا بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا، اور اس کے بعد یاد آیا کہ ارے اب تو ہم روزے سے تھے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ اکثر ہوتا ہے۔ نہیں سوال آپ کا اچھا ہے، اور یہ ابتدائی رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ 11 مہینہ جو لوگ کھاتے آئے ہیں وہ اچانک پھر 12ویں مہینے میں رمضان المبارک ہی موجود ہے آپ کا، اب وہ پہلا رمضان ہے، عادتاً کوئی دوپہر میں کھانا کھاتا تھا، یہ کچھ اور نہیں ملا سامنے، مثال کے تو بسکٹ رکھا ہوا تو اس نے اٹھایا اور کھا پی لیا، اس کے بعد ارے میں تو روزے سے تھا، یا اس سے نہیں یاد آیا، کسی نے کہا یار پہلی رمضان مبارک ہے آپ روزے سے نہیں ہیں، نہیں میں تو روزے سے ہوں، کہا پھر یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ کہا یہ تو میں نے عمدن نہیں کیا ہے، چونکہ عادت ابھی تک نہیں تھی،
اس لیے میں نے کھا لیا. تو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے بھول کر یہ کام انجام دیا ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہے, آپ مغرب کے بعد افطار کیجیے گا. لیکن آپ مثال کے طور پر کھا رہے تھے, کوئی بسکٹ کھا رہے تھے, 4 5 6 بسکٹ کھا لیا آپ نے, ابھی دوسرا کوئی ایک بسکٹ اور کھا رہے تھے, آپ کے منہ میں تھا کہ اچانک کسی نے ٹوک دیا, یاد آ گیا آپ کو, ارے میں روزے سے تھا. تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا بسکٹ یا وہ کھانا یاد آنے کے بعد اگر آپ نے اسے کھا لیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یاد آ گیا ہے اور آپ نے فوراً اسے تھوک دیا تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ صحیح ہے. قبلہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ایک انسان ہے روزہ رکھ رہا ہے, اب اسے کمزوری محسوس ہو رہی ہے, تو یعنی نحیف کے لیے کمزور لوگ ہیں, کیا اس روزے کی حالت میں جا کر کے طاقت کا انجیکشن لگوائیں, یا ایسا انجیکشن کی جو ان کے لیے ضروری ہو, یا پھر گلوکوز چڑھوانا روزے کی حالت میں کیا ہے, یہ چڑھوا سکتے ہیں؟ اکثر مراجع کرام کے نزدیک گلوکوز انجیکشن اور دیگر چیزیں لگائی جا سکتی ہیں, لیکن سستانی صاحب نے کہا ہے کہ احتیاط یہ کیا جائے, وہ بھی پرہیز کی صورت میں, واجب نہیں کہا انہوں نے, کہ پرہیز کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ طاقت کے لیے, غذا پہنچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کرے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو روزے کی صورت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, روزہ صحیح ہے, روزہ صحیح ہے, اس کا روزہ صحیح ہے, روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. قبلہ یہ بھی بتائیں کہ جیسے عطر لگانا, بہت لوگ شوقین ہوتے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کا شوق ہے بھائی وہ 11 مہینہ اور ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ عطر لگا کے ہی نکلتے ہیں, کسی بزم میں جاتے ہیں, تو کیا عطر لگا سکتے ہیں روزے میں؟ بہت خوب, بہت خوب. یہ سوال اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ, اور ہم نے اکثر دیکھا کہ جو لوگ رمضان المبارک سے پہلے عطر لگاتے تھے, رمضان میں وہ چھوڑ دیتے ہیں, رمضان میں وہ ترک کر دیتے ہیں. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کیوں تو وہ کہیں گے کہ بھیا اس لیے کہ رمضان میں عطر نہیں لگانا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. شریعت نے انسان کو سج سنور کے, اور سب سے بہترین یہ ہے کہ احادیث پیغمبر بھی موجود ہے کہ آپ عطر لگائیے جب خدا کی بارگاہ میں, اور روزے میں انسان اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک خدا کی بارگاہ میں رہتا ہے, تو اس کے لیے مستحب ہے, نہ کہ ترک کرنا, مستحب ہے کہ روزے کی صورت میں بھی آپ اپنے آپ کو معطر کریں, عطر کے ذریعے یا اور کسی خوشبو کے ذریعے. کوئی حرج نہیں, آپ عطر لگا سکتے ہیں, بہتر ہے لگانا, لگا ہی نہیں سکتے, بہتر ہے لگانا کہ آپ لگائیں, خوشبو کو لگائیں, اس لیے کہ یہ خوشبو اللہ اور پیغمبر اور فرشتے اس کو پسند کرتے ہیں. بس ایک چیز اس میں ہے کہ ایک گھاس ایک قسم کی ہوتی ہے, ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کا سونگنا مکروہ قرار دیا ہے. ایت اللہ سید علی سستانی صاحب کے نزدیک اس گھاس کا سونگنا سے مکروہ ہے, وہ بھی روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ روزہ اس سے باطل ہو جائے, وہ گھاس کا سونگنا سے مکروہ ہے. لیکن عطر وغیرہ لگانا, نماز میں عطر لگا کے آئیے, نماز میں عطر لگائیے, روزے کی صورت میں لگائیے, بہترین عمل ہے. نہیں, کسی کا گلا خشک ہونے لگتا ہے تو وہ جو ہے حالت روزہ میں گیا, بار بار کلی کر رہا ہے, پانی منہ میں رکھ کر کے باہر نکال دے رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے؟ دیکھیے, ایک تو اولاً پرہیز کرنا چاہیے اس عمل سے, کر تو سکتا ہے لیکن پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بار بار کلی کر رہا ہے, اور بار بار کلی کرنے کی صورت میں اب جب کلی کیا ہے تو پھر اسے اس کا تھوک نکلنا بھی ہوگا بعد میں, جی, تو جب وہ تھوک نکلنا چاہے تو آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب وہ کلی کر چکا ہے تو پہلے 3 بار وہ تھوک دے, جب وہ 3 بار تھوک دے تب پھر اس کے بعد والا تھوک وہ نکل سکتا ہے. لیکن پرہیز کرے کہ بار بار کلی نہ کرے. اس صورت میں کہیں خدا نخواستہ جو ہے بار بار کلی کرنے کی صورت میں حلق میں پہنچ گیا معاملہ تو دوسرا مسئلہ پیش آ جائے گا. قبلہ ہمارے ناظرین کو اس بات سے بھی آگاہ کریں کہ حالت روزہ میں ہم جیسے ناخون تراشنا یا بال ترشوانا, ریش صحیح کروانا, تو کیا حکم ہے اس کا؟ آپ کے ماشاءاللہ سوال بہت بہترین ہے. اس وقت چھوٹے یہ وہ سوالات ہیں, بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں قبلہ. جی, یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں, اور اکثر آپ نوجوان کو دیکھیں گے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں, داڑھی ان کی بڑھی ہوئی ہے, ناخن ان کے بڑھے ہوئے ہیں, بال ان کے بڑھے ہوئے ہیں, اور پریشان ہیں بھائی کیوں اتنے بال بڑھے ہوئے ہیں. جو لوگ مرتب رہتے تھے کہ مولانا صاحب رمضان آ گیا ہے اس لیے جو ہے ہم بال داڑھی نہیں کٹوا رہے. بھیا کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ جی, کہاں منع کیا, کس شریعت نے منع کیا ہے؟ آپ شہر رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے چند ہی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. کھا پی لیجیے, یا مثال کے طور پر جمع کسی نے کر لیا, یا حقنہ لے لیا, یا پھر جو ہے اس نے استمنا کیا, اسی طرح سے 8-9 چیزیں موجود ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے. اس کے پہلے میں بھی آپ کو عرض کیا میں نے عطر کے اس پہ کہ زیب و زینت خدا کو پسند ہے, تو زیب و زینت مرتب ہو کے آدمی رہے. ناخن کٹوانا چاہتا ہے ناخن کاٹ لے اپنا, داڑھی کٹوانی چاہتا ہے داڑھی صحیح کروانا چاہتا ہے,
وہ سارے عمل کر سکتا ہے۔ قبلہ ایک سوال ہمارے پاس بہت آیا اور کئی بار آیا یہ سوال کہ حالت روزہ سے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، ہم گٹکا نہیں کھا سکتے، تمباکو نہیں کھا سکتے، ایک طریقے کا منجن ہوتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے جو تمباکو سے تیار کیا جاتا ہے، تو اس کو بار بار کر رہے ہیں، ہر ایک گھنٹے پہ 2 گھنٹے پہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے کیا ہے بتائیں؟ اور کئی لوگ یہ اس مرض میں ہیں کہ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے۔ ہاں، جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں کرنے کو تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح سے منجن اور دوسری چیزیں، لیکن اگر وہ حلق تک پہنچتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، مجھ سے پوچھا ایک صاحب نے کہ وہ گل قسم کا منجن آتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اس کا اثر حلق تک نہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا اثر اس کا اثر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ حلق تک ہر حال میں پہنچنا ہے، تو اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں حلق تک پہنچنا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو آپ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسے کرتے ہیں اور حلق تک اس کا اثر پہنچ گیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں جب آپ جانتے تھے کہ اس کا حلق تک اثر پہنچے گا اور پھر آپ کرتے ہیں تو قضا ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ عمدن آپ نے یہ کام کیا ہے۔ نہیں قبلہ، چونکہ وہ تمباکو وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے تو اس میں نشہ ہوتا ہے، یقیناً نشہ ہوتا ہے اس میں، اور اس کو کر رہے ہیں تو پھر نہیں، اس کا تعلق نشے سے نہیں ہے، اس کا تعلق نشے سے نہیں، اس کا تعلق حلق تک پہنچنے سے ہے۔ اگر حلق تک یہ پہنچ رہا ہے تو روزے باطل ہوگا، اگر حلق تک نہیں پہنچ رہا، انسان دان تک لگاتا ہے، اس کا اثر یہاں تک مرتب نہیں ہوتا ہے، اور علماء نے بیان کہ حلق تک پہنچنے سے کیا مراد ہے، اندر داخل ہو جائے، بالکل کہا نہیں، حلق سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ قرآن مجید میں جو تجوید کے عوامل میں آپ دیکھیں گے کہ حروف حلقیہ ہے، حروف حلقیہ میں ایک حرف ہے خا، جس کو ہم خے کہتے ہیں، خے کا مخرج جہاں سے ادا ہوتا ہے وہاں اگر اثر پہنچ جاتا ہے پانی کا یا پھر وہ جو گل کر رہے ہیں یا منجن کا، اس کا اثر وہاں تک اگر پہنچ جا رہا ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو گیا ہے۔ تو یہ صرف نشے کی بنا پر نہیں، وہ اس کا اثر اگر گلے تک پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ برش کرتے ہیں، مثال کے طور پر مسواک کرتے ہیں، وہ ساری ان تمام لوگوں کے لیے بالکل وہی سیم مسئلہ ہے کہ اگر حلق تک ان کے اثرات پہنچ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بہت اچھا واقعہ قبلہ، یقیناً ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین بھی آپ کے بیان سے بہت زیادہ ان کے علم میں فائدہ ہوا۔ اور قبلہ یہ بتائیں آخری سوال کہ ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جیسے سفر کرنا چاہے انسان حالت روزہ میں، مان لیجئے 100 کلومیٹر جانا ہے، اگر زوال کے بعد سفر کرتا ہے تو کیا حکم ہے، یا صبح اٹھ کر کے 7 بجے 8 بجے اسے نکلنا ہوا 100 کلومیٹر جانا ہے تو کیا ترکیب ہوگی، کس طریقے سے وہ سفر کرے کہ روزہ بھی بچ جائے اس کا؟ بہترین، اگر ایسا مسافر جو اپنے روزے کو بچانا چاہتا ہے تو اولاً تو اس کی حد یہ ہے کہ آنا اور جانا ملا کر 44 کلومیٹر، آپ نے کہا کہ ہاں، آپ نے کہا کہ 100 کلومیٹر، کوئی 100 کلومیٹر جانا چاہتا ہے تو اولاً بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد نکلے، زوال کے بعد نکلتا ہے تو اب اس کے بعد چاہے جب پہنچے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہیں کسی مقام پہ 12:30 بجے زوال کا وقت ہو رہا ہے، اب وہ 12:30 بجے اپنے وطن سے اگر نکل رہا ہے تو اب رات کے وہ 12-1 بجے پہنچے، اس کا روزہ صحیح ہے، افطار کے وقت وہ افطار کرے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن زوال سے پہلے جو افراد نکل رہے ہیں تو زوال سے پہلے نکلنے والے کے لیے شرط یہی ہے کہ اگر وہ اپنے وطن سے نکل رہا ہے تو ایسے مقام پر وہ پہنچ جائے جو اس کا وطن کہلاتا ہو لیکن زوال سے پہلے۔ مثال کے طور پر جیسے میں بتایا کہ 12:30 بجے آپ کے زوال کا وقت ہو رہا ہے، آپ اپنے وطن سے 10 بجے نکلے یا 8 بجے نکلے، 5 بجے، اذان فجر سے فوراً بعد آپ نکل گئے، آپ نکلے اور 100 کلومیٹر کو آپ کو سفر طے کرنا ہے، تو جس مقام پہ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کا وطن کہلاتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ طالب علم ہیں، آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں 2 سال سے 4 سال سے 1 سال سے جو بھی، یعنی اس کا وطن آپ کا کہلایا جانے لگا ہے، اور آپ اپنے وطن سے نکلے تو دوسرے وطن پہ پہنچنے میں اگر زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تب تو آپ کا روزہ صحیح ہے، ورنہ اگر آپ زوال سے پہلے نکل رہے ہیں اور ایسی صورت میں پھر آپ اپنے زوال کے پورے زوال کے وقت سے پہلے اپنے وطن واپس نہیں آ جاتے یا ایسے مقام پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا وطن کہلایا جاتا ہو تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ یا 10 دن کا ارادہ رکھا ہے، یا 10 دن کا ارادہ، 10 دن کے ارادے کی صورت میں بھی آپ جہاں جا رہے ہیں زوال سے پہلے پہنچنا ہے۔ اگر زوال سے پہلے آپ نہیں پہنچتے تو اس دن کا روزہ آپ کا چونکہ حالت سفر میں گزر رہا ہے اس لیے روزہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جہاں جس مقام پہ پہنچے ہیں اس مقام پہ 10 دن کا آپ ارادہ کر چکے ہیں کہ میں یہاں 10 دن رہوں گا، تو اب جو آپ روزہ رکھیں گے وہ آپ کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا، کیونکہ اب آپ مسافر نہیں، 10 دن رہنے والا قیام کرنے والا شریعت میں سے مسافر قرار نہیں دیا ہے۔ آخری سوال قبلہ، بس ایک سوال ذہن میں آ گیا چونکہ کہ
इंशाल्लाह फिर मसाइल रोज़ा को हम लेकर के कल आपके सामने हाजिर होंगे, हम अपने नाज़रीन के सामने भी आएंगे कि आंखों में दवा डालना, कान में दवा डालना, या फिर जैसे बाजी लोग के दांतों से खून आ गया, तो हालत रोज़ा में क्या दवा आंख में या कान में डाल सकते हैं, या दांत में खून आ जाए तो ऐसी हालत में क्या करें? हाँ, दवा आंख में, कान में, नाक में, या तेल लगाना? तेल लगाना थोड़ा सा और इससे अलग एक मसला। हाँ जी बताएं। आंख और कान और नाक में अगर आप दवा डालते हैं तो इसका रोजे की सूरत में रोजे को बातिल नहीं करता है, बस ये कि अगर उसका हल्क तक असर मुरत्तब होता है तो मकरूह है। अगर हलक तक नहीं पहुंचता तो मकरूह भी नहीं है, लेकिन अगर उसका असर हलक तक पहुंचता है तो आंख में, कान में, नाक में दवा डालना मकरूह है। आपने तेल का जो मसला पूछा, तेल का मसला, आप तेल लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है, ना उसका कराहियत है ना ही रोजे को बातिल करता है। बस ये, हाँ बिल्कुल, कोई सा भी तेल, कोई भी तेल, किसी भी किस्म का तेल जो है आप लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। दांतों से खून आने, दांत से खून आता है, या मिसाल के तौर पर होता है किसी ने खिलाल कर लिया, कोई चीज फंसी हुई थी शहर में, खाया, उसने खिलाल कर लिया, तो ऐसी सूरत में जो कुछ है वो उसे उगल दे। लेकिन शरीयत ने यह कहा है कि वो काम न किया जाए, मकरूह है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म से खून निकले और उसकी वजह से उसका जिस्म कमजोर हो। उस काम से परहेज करना ये कराहियत की सूरत में है, इससे रोजा बातिल आपका नहीं होता है। दांत से खून निकलना या बॉडी में कहीं से खून निकलवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर डोनेट करना है आपको कहीं खून, अब डोनेट करना है आपको खून, तो शरीयत ने कहा कि आप पहले ये देखें कि अगर आप खून कहीं डोनेट कर रहे हैं तो आपका जिस्म तो कमजोर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर जिस्म कमजोर होता है तो मुमकिन है कि कल के रोजे पे हर्फ आ जाए। तो शरीयत कहती है कि अगर आपका जिस्म कमजोर होता है खून निकलने की वजह से, तो आपका रोजा, आपका खून देना मकरूह है, लेकिन रोजा बातिल नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला, आप हाजिर हुए, फिर आपके सामने हाजिर होंगे मसाइल रोज़ा के उन्वान को लेकर। हाजिर होते रहे मार्फत ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह कल फिर हम हाजिर होंगे रात 10 बजे। वस्सलाम, खुदा हाफिज।